مکہ آیا اور یہاں کچھ عرصہ یہ لوگ ٹھہر گئے، اور جب یہاں مکہ آئے تو کوفہ والوں نے خط لکھنے شروع کر دیے. انہیں پتہ چلا کہ امام مکہ میں ہے. انہوں نے کہا ہم بے ایمان ہیں اور آپ ہماری سرپرستی فرمائیں. خط ایک نہیں تھا، سینکڑوں تھے، اور بعض خط بڑے تلخ تھے جس میں انہوں نے کہا کہ اگر آپ نہ آئے تو ہم اللہ کو شکایت کریں گے کہ ہمیں آپ کے نبی کے نواسے کی ضرورت تھی اور یہ ہماری مدد کے لیے نہیں ہے. امام حسین سینے میں خوف یاد رکھتے تھے، لیکن اس بات میں اور خوف زیادہ تھا کہ یہ قیامت کو اللہ کو شکایت کریں گے. تو آپ نے ارادہ فرما دیا کہ میں کوفہ جاؤں گا. عبداللہ بن زبیر دیگر لوگوں نے کہا، مشورہ یہ کہہ پایا کہ آپ کسی کو نمائندہ بنا کے کوفہ بھیجے جو حالات دیکھ کر کے پھر کوئی فیصلہ کیا جائے. تو مسلم بن عقیل کو بھیجا گیا. جب یہ کوفہ گئے تو کوفہ کے جو گورنر تھے وہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور وہ محب اہل بیت میں سے. انہوں نے کوئی مزاحمت نہیں کی. پہلے دن 17,000 کوفی آپ کے ہاتھ میں بیعت کرتا ہے، اور آپ نے فوراً خط لکھا کہ بھائی جان یہاں کے حالات سازگار ہیں اور یہ لوگ آپ کے لیے دیدہ و بخشرا ہیں، آپ آئیں اور ان کی سرپرستی فرمائیں. خط کوفہ سے مکہ اور یہاں کوفہ کے یکسر حالات بھی بدل جاتے ہیں. یزید کے جو حمایتی تھے انہوں نے یزید کو خط لکھا کہ یہاں جس شخص کو تم نے متعین کیا ہے وہ تو ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہے. اگر چند روز اس طرح سلسلہ چلتا رہا تو یہاں تیری حکومت کو خطرہ ہے. کسی ایسے شخص کو بھیجو جو یہاں کے حالات کو کنٹرول کرے. اس نے پھر اب ابن زیاد بدبخت کو بھیجا. وہ رات کی تاریکی میں آیا، حجازی لباس پہنا، چہرے پہ کپڑا ڈال لیے، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ لوگوں کے دل میں امام کے لیے کیا جذبات ہیں. جب یہ داخل ہوا تو لوگ سمجھے شاید کہ امام کی سواری آ گئی. لوگ اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں اور یہ سیدھا نعمان بن بشیر کے محاذ آیا، محل تک پہنچا. اور آپ بھی سمجھے شاید کہ امام حسین تشریف لے آئے. وہاں کا دروازہ بند کے چھت پہ چڑھے اور فرمایا کہ میرا مشورہ ہے کہ آپ واپس چلے جائیں. اس نے چہرے سے نقاب اٹھایا تو یہ ابن زیاد کا. مختصر یہ ہے کہ اس نگاہ میں یزید کا بھیجا وہ نعمان بن بشیر موجود ہوئے، مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے. یہاں کے حالات بدل چکے ہیں اور ادھر امام نے آنے کا فیصلہ کیا. صحابہ نے مشورہ دیا کہ پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے ہیں، حج کا موسم تھا، آپ اعلان کریں ہم یزید کی سیٹ بجا دیں گے، لیکن آپ فرماتے ہیں حرم کا بیٹا نہیں بننا چاہتا اور میرے نانا مصطفیٰ نے میرے کندھوں پہ کچھ ذمہ داریاں ڈالی ہیں، میں وفات کرنے جا رہا ہوں. اور ایک بات یہ کہ آپ کے سینے میں خوف الہی تھا کہ یہ قیامت کو اللہ کو شکایت کریں گے تو میں اللہ کا سامنا کیسے کروں. یہ خوف الہی آپ کو کھینچ کے کربلا لے گیا. اور دوسری بات یہ کہ آپ کی شہادت تو خبر بچپن میں ہی مشہور ہو چکی تھی کہ کربلا کی مٹی دی گئی اور حضرت علی ایک سفر میں تھے تو سر دائیں جگہ پڑاؤ ڈالا تو آپ خیمے سے باہر نکل کے رونے لگے. پوچھا گیا تو آپ فرماتے ہیں کہ وہی جگہ ہے جہاں میرے بچوں کو شہید کر دیا جائے گا. شہادت کی خبر تو پہلے ہی مشہور ہو چکی تھی. تو حضرت امام حسین نے وہاں سے کوفہ آنا چاہا. صحابہ نے عرض کیا لیکن آپ فرماتے میرے غم گسارو، میرے جان نثارو، نہ روکو جانے دو، مجھے نانے کے دی کی ڈوبتی کشتی بچانے دو. میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں وفا کا نام رہ جائے، میں رہوں نہ رہوں پر عصمت اسلام رہ جائے. آپ ہمارے لوگوں اگر میں نہیں جاتا نبی کے گھر کی آنکھ جاتی ہے، تمہارا دین جاتا ہے، میری غیرت ایمان جاتی ہے. رخت سفر باندھا، سر راہ عرب کا مشہور شاعر فرزدق، اس سے ملاقات ہوئی. حالات پوچھے اس نے کہا دل آپ اور تلوار یزیدیوں کے ساتھ. آگے بڑے تو گھر میں روک دیا. قصہ مختصر صاحب یہ آپ نے واقعہ تفصیل سے علماء سے سن رکھا ہے. پیغام اور فکر لیتے جائیے. کربلا میں خیمے گاڑ دیے گئے، 7 محرم کو پانی بند ہوا، 500 نہر فرات کے پہرے دار کھڑے کیے گئے. 10 محرم کا دن آیا، دور دور جنگ کا آغاز ہوا. یہاں مٹھی بھر ہے اور ادھر 22,000 کا لشکر ہے. حق باطل سے ٹکرا گیا. جنہیں اللہ عزتیں دیتا ہے انہیں آزماتا بھی ہے. یہ آزمائش کتنی بڑی ہے صاحب. کربلا میں 72 نفوس اور دوسری طرف 22 سے 30,000 لوگ ہیں، اور جب یہ باطل سے ٹکراتے ہیں اپنے اپنے حصے کا ہر کوئی آنے والا میدان میں اپنا کردار ادا کر کے کسی کئیوں کو واسطے دار کر کے شہادت کا جوڑا پہن کے جب حسین کربلا سے اپنے جوان کو مجاہد کو اٹھا کے خیمے تک لاتے ہیں. حسین کا چہرہ دیکھو یا حوصلہ دیکھو، کتنے بہادر ہیں حسین. اٹھا کے لاتے اور اللہ سے صرف اتنا کہتے ہیں اللہ حسین کا یہ جوان قبول فرما دے. اپنا بیٹا میدان میں اترتا علی اکبر اور وہ کئیوں کو واسطے لا کر کے پھر واپس خیمے کی طرف آتا ہے اور کہا ابا جان 2 گھونٹ پانی دیجیے، اگر نصیب ہو جائے تو دیکھیے آپ کا بیٹا کس طرح ان دشمنوں کو یہاں بچھاڑتا ہے. تو آپ نے اپنی خشک زبان اپنے بیٹے کے منہ میں رکھ دی. تھوڑی سی تراوٹ آئی، آپ پھر میدان میں اترے. آپ کے بعد دشمن نے چال بدل دی، چاروں طرف سے گھیر لیا گیا، دور سے پتھر مارنے شروع کر دیے.
امام حسین کے بیٹے کے رخسار پہ بھی لگا ہو، آپ کے مبارک ہونٹوں پہ بھی یہ پتھر لگے ہوں، آپ کے چہرے پیشانی، آپ کے سینے پہ بھی یہ پتھر لگے ہوں گے، اور جب اتنے پتھر لگے کہ خود کو سنبھال نہ سکے، گھوڑے سے زمین کی طرف آئے اور آواز دے کے کہتے ابا جان اپنے بیٹے کو سنبھال لیجئے، اور ادھر امام آنے لگے۔ راوی کہتے اس وقت امام کی عمر 56 سال 5 ماہ 5 دن تھی، اور آپ کی داڑھی اور سر کے بالوں میں ایک بال بھی سفید نہیں تھا۔ کربلا میں جب پتر تڑپتا ہے تو حسین اپنے بیٹے کو کربلا کے میدان سے اٹھا کے خیمے تک لاتے ہیں تو آپ کی داڑھی اور سر کے سارے بال سفید ہو جاتے ہیں، اور اللہ سے صرف اتنے کہتے ہیں اللہ حسین کا یہ جوان بیٹا قبول فرما لے۔ ننھا علی اصغر ہاتھوں میں تڑپتا ہے یار، خون اپنے جلو میں لے کے فضا میں پھینک دیتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں اللہ میرا یہ 6 ماہ کا بھی قبول فرما لے۔ 9 سال کی عمر حضرت قاسم کی یاد چھوٹی سی تلوار لے کے میدان میں اترتے ہیں، تھوڑی دیر بعد شہادت کا جام پیتے ہیں، جوڑا پہن کے آتے ہیں، حسین اس سے بھی ہاتھوں میں لے کے آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ یہ قاسم بھی قبول فرما لے، اکبر بھی قبول کر لے، اصغر بھی قبول کر لے، ایک ایک کر کے سارے دے دیے جائیں، اور پھر خود میدان میں آئے، اپنے حصے کا کردار ادا کیا، دشمن کو گاجر پولی کی طرح کاٹا، اور پھر دشمن نے 30 تلواریں نیزے حسین کو مارے، اور حسین خود کو سنبھال نہ سکے، گھوڑے کی سیٹ سے فرش زمین کی طرف آئے اور اپنی پیشانی کو اللہ کا رسول جھکا دیا، اور کیا کہتے ہیں حسین اس مشکل اور کڑے وقت میں جب لاشیں بکھرے ہوئے ہیں اور خود بھی زخموں سے چور چور ہے، پیشانی سجدے میں ہے، اور اللہ سے صرف اتنے کہتے ہیں اللہ میں تیری تقدیر پہ راضی ہوں، بتا تو بھی راضی ہے کہ نہیں راضی۔ آئے آئے اس منظر کو حوروں نے دیکھا بھائی گلیچے پھٹے، اس منظر کو فرشتوں نے دیکھا کہ مالک یہ دھرتی پہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ ایک وقت تھا فرشتوں نے کہا تھا کہ باقی ہم بولتے ہیں، تسبیح ہم بولتے ہیں، انسان کو بنانے کی کیا ضرورت، تو اللہ نے فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ آج کربلا میں انی اعلم ما لا تعلمون کی اللہ نے تفسیر فرما دی، فرشتوں تمہارے سینوں میں دل، اس میں دھڑکنیں، اس میں قاسم کا پیار، علی اصغر کی محبتیں، علی اکبر کی چاہتے ہوتی، میں دیکھتا کس طرح قربان کرتے، یہ حسین ہے، سب کچھ قربان کر کے بھی کہتا ہے بتا تو راضی ہوا ہے کہ نہیں۔ یار جن عزتیں ملتی ہیں انہیں آزمایا جاتا ہے، اور پھر کربلا میں جب حسین کی پیشانی سجدے میں تھی تو اقبال فاطمہ الزہرا کو خراج پیش کرتا ہے، پیغام لیتے جائیے۔ اقبال کیا کہتا ہے؟ رشتہ آئین حق زنجیر پاس، پاس فرمانے جناب مصطفیٰ، ورنہ گرد تربتش گردید میں سجدہ برخا کے اوباشید میں۔ اقبال کہتا ہے سیدہ تیرے بابا کی شریعت کا پابند ہوں، حکم ہے اللہ کے علاوہ سجدہ نہیں، ورنہ اقبال کہتا ہے جی چاہتا ہے کعبے کی طرف منہ کر کے سجدہ نہ کروں، تیری قبر کی طرف رک کر کے سجدہ کروں، کعبے کا طواف نہیں تیری قبر کا طواف کروں، کیونکہ جو کام تو نے کیا ہے وہ دنیا کی کسی اور عورت نے نہیں کیا۔ نبی کے گھر کی ہے عزت نبی سے سنتے ہیں، علی کے گھر کی ہے عظمت علی سے سنتے ہیں، وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو حسین پاک کے دیا جس نے زمانے کو۔ حسین ابن علی کو کی والدہ کو کربلا میں اقبال خراج کیوں دیتا ہے روز؟ اس لیے سیدہ کی تربیت تھی، سیدہ دودھ بھی پلاتی تھی، سونے محمد پہ درود بھی پڑھتی تھی، تو بچوں نے دشت نینوا کو میدان کربلا بنا دیا۔ کربلا کا ایک یہ بھی پیغام ہے، ماں موثر ہوگی تو اولاد بھی موثر ہوگی۔ نیپولین کہتا ہے چھی مائیں دو چھی قوم دو، ماں موثر ہوگی تو اولاد پھر حسین ابن علی کی جان نشین بنے گی، اور اگر ماں موثر ہوگی تو پھر گلوکاری آئے گی، اداکاری آئے گی۔ ماں کا کردار نسلیں بناتا ہے۔ کلاس روم میں ٹیچر سوال کرتا ہے بچوں بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ کسی نے ڈاکٹر کہا، کسی نے انجینئر کہا، ایک بچہ کہتا ہے میں بڑا ہو کر صحابی رسول بنوں گا۔ زوردار جھٹکا لگا نا، بیٹا صحابی تو وہ ہوتا ہے جس نے حضور کا زمانہ پایا ہو، سر کی آنکھوں سے دیکھا ہو، تو 14 صدیوں کے فاصلے پہ کھڑا ہے، لیکن بتا دل میں شوق کیسے پیدا ہوا؟ وہ بچہ کہتا ہے استاد جی میری والدہ روزانہ سونے سے پہلے مجھے ایک صحابی رسول کا واقعہ سنا کے سوتی ہے، بڑا ہو کر صحابی بنے۔ میں اور آپ یہاں 2 لمحوں کے لیے رکیں گے اور سوال کریں گے ایک دوسرے سے، کیا ہم نے اپنے بچوں کو صحابہ کی سیرت سکھائی؟ حضرت نہیں سکھائی۔ ہم 8 گھنٹے مزدوری کرتے ہیں، 2 گھنٹے جو گھر میں ہمیں نیند سے پہلے ملتے ہیں، تو وہ 2 گھنٹے ہمارے کس طرح گزرتے ہیں؟ ہم بچوں کے ساتھ گزارتے ہیں؟ نہیں دوست، ہم موبائل کے دہانے لگے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے اس سے بہت سارا فائدہ بھی ہوا ہے، لیکن اتنا بھی فائدہ نہیں ہو، اس کے نقصانات بھی تو ہے۔ اس سے کبھی کبھی دوستی توڑ بھی دینی چاہیے، کبھی کبھی اسے اپنے سے جدا بھی کر دینا چاہیے، کبھی سراہنے کے نیچے دبا دینا چاہیے۔
یار 2 گھنٹے جو نیند سے پہلے آپ کے پاس ہے، آپ کو پتہ ہے آپ کی اولاد کتنی قیمتی، موبائل قیمتی ہے، بچے قیمتی ہے، کیونکہ یہ آپ کا تعارف درخت جو درخت وہ اپنے پھل کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے. طلب کہار میں کسی شریف بیٹے کی کہانی چھڑے تو لوگ اس کے باپ کی بات کریں، اس کا باپ بڑا لے گئے. کوئی شرابی ہو، زانی ہو اور بدماشی کرتا ہو تو لوگ کہتے ہیں اس کا باپ بھی اسی طرح کرتا. بھائی جان آپ اپنے نسلوں کو سنوارو، 2 گھنٹے جو نصیب ہوئے ہیں موبائل کو چھوڑو، اپنے بچوں کے ساتھ گزارو. اور انہیں کہو آؤ بچوں چٹائی بچھاتے ہیں، اور چٹائی بچھا کے کیا کرتے ہیں، آؤ بچوں آج ابو بکر کی باتیں کریں، آؤ بچوں عمر فاروق کی باتیں کریں، آؤ بچوں عثمان غنی کی باتیں کریں، مولا علی کی باتیں کریں، ابو ذر غفاری کی باتیں کریں. یہ لاک ڈاؤن کے دن جو گزر گئے اور اس موقع پر والدین کی جو پوزیشن تھی آپ جانتے ہیں، ہم کہتے ہیں بچے نے سارا جینا حرام کر چلے. وہ بھائی جان آپ کو تو موقع ملا تھا ان کی 9 پلک سوار تھے. ہمارے بچے گھر میں رہ کے بگڑے، اسکول میں نہ بگڑے. اسکول میں شاید تو ٹیچر کچھ سکھا دیتا تھا، گھر سے کیا سیکھتے رہے. ہمارے پاس تو بڑا وقت تھا بچوں کو سکھانے کے لیے، لیکن ہم نے یہ 5 ماہ میں کیا سکھایا اپنے بچوں کو. میرا سوال ہے آپ سے، اس میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہوں. صرف یہی دعائیں کرتے رہے اسکول کھول جائے، اسکول کھول جائے. ان کی تعلیم کی فکر نہیں، اپنی جان چھڑانا چاہتے ہیں. ہم نے اپنے بچوں کو پیار دیا یار، صحابہ کا پیار دیا نہیں دیا. اور یہ فتنے گلی گلی آئے کہ نہیں آئے. میں اور آپ جس دور سے گزرے یہ فتنوں کا دور ہے، اور منہ زور ہوائیں چل رہی ہیں. اور اس دفعہ جتنے زور سے صحابہ پہ تبرہ بولا گیا، اسلام آباد کی سڑکوں پہ ہمارا کتا بھونکا، اور کیا کچھ نہیں اس نے کہا. اسلام کراچی کے اندر جو کچھ آپ لوگوں کو نہیں پتا، صحابہ کو گالیاں نہیں دی گئی. قصور تو ہمارا بھی ہے نا یار. ہم نے اپنے بچوں کو سکھایا کچھ نہیں. سکھایا ہوتا نا، اگر کوئی ابو بکر کے بارے میں بات کرتا تو وہ خود ہی سے زبان کھینچتا کہ میری ماں بچپن میں سکھا گئی ہے. ابو بکر وہ ہے، میرے رسول فرماتے ہیں کہ میں نے دنیا میں سب کو صلہ دیا ہے، ابو بکر کو صلہ قیامت کے دن میرا رب بھی عطا فرمائے گا. اپنے بچوں کو صحابہ کی محبت سکھاؤ، روزانہ سکھاؤ. سنو بھی سناؤ بھی تو گھر کا ماحول خوبصورت ہوگا. بچوں کے سینے میں صحابہ کی محبت پیدا ہوگی. یہ ہم نے سکھانا ہے، یہ وقت ہم نے دینا ہے. اگر وقت نہیں دیں گے تو یہ بچے ہمارے ہاتھوں سے نکل جائیں. بہت بڑے خاندان کا بیٹا تھا، اس سے سوال کیا گیا کہ تیرا باپ تو بہت نیک تھا، ہزاروں لوگ فیضیاب ہوئے، چشمہ گھر میں بہہ رہا تھا، تو کیوں معروف رہا. اس جوان نے بہت بڑی بات کی. وہ کہتا ہے حادثہ ہو گیا. کہا بات سمجھ میں نہیں آئی. اس نے کہا کہ ہمارے ساتھ حادثہ یہ ہوا کہ جو وقت ہمارا تھا وہ وقت بھی آپ لوگ لے گئے، تو پھر ہم نے یہی کچھ بن گیا. اشفاق احمد سے سوال کی کہ بڑے لوگوں کے بچے بڑے کیوں نہیں ہوتے، تو آپ فرماتے ہیں بڑے لوگوں کے بچے یتیم ہوتے ہیں. اور بھائی ہم وقت نہیں دیں گے تو یہ دوسروں کے ہاتھوں میں کھیلیں گے. ان کی مہار ان کے کندھوں پہ ڈال دو گے تو پھر یہ آج حالات جس طرح کے اسی طرح کے پیدا ہوں گے. کربلا کا پیغام ہے، ماں کا کردار نسلیں بناتا ہے. اور دوسری بات، حسین ابن علی وقت آخر جب سانسیں ٹوٹ رہی تھی تو پیشانی کہاں تھی؟ اللہ کے حضور سکون. وقت آخر بھی سجدہ قضا. محبت کہتے ہیں عمل کو آسان کرتی ہے، محبت دعویٰ عمل دلیل ہے. میں اور آپ آج یہاں کس لیے جمع ہوں؟ حسین ابن علی کی محبت ہے. حسینیت کے نعرے لگاتے ہیں، ان کے نام کا نیاز مانتے ہیں، ان کی یاد میں آنسو آتے ہیں. یہ محبت ہے. اللہ اس محبت کو قبول فرمائے. کیا محبت یہاں تک آ کے مکمل ہو گئی؟ وہ کسی نے کہا تھا میں مار کے بھی زندہ ہوئے اہل وفا کی محفل میں، میری محفل میں آ میرا بازار نہ پوچھ. وہ کہتا ہے جن راہوں کی ہم راہوں کو تم بھی تو آؤ. او بھائی جان، حسین ابن علی وقت آخر بھی سجدہ نہیں چھوڑتے، اور ہمیں کبھی سجدہ نصیب ہی نہیں ہوا. یہ گھر کا ماحول تھا نا حسین ابن علی کا. 7 سال حضور کی صحبت میں رہے اور نانا مصطفیٰ کو سجدوں میں دیکھا، ساری رات اللہ کے حضور کھڑے دیکھا. عرض کیا گیا کہ حضور آپ کے پاؤں مبارک متبرک ہو جاتے ہیں، حالانکہ اللہ نے آپ کی برکت سے اپنے پچھلوں کے گناہ معاف کیے. حضور فرماتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ حسین نے نانا مصطفیٰ کو سجدوں میں دیکھا، ماں کو سجدوں میں دیکھا. سیدہ کہتی ہے اللہ تیری راتیں چھوٹی ہے، رات بیت جاتی ہے، ذوق بندگی نہیں پورا ہوتا. فاطمہ کو ایک رات کہتے ہیں اللہ
جی مارتے تو یہ سجدے تو کر لیتے. اور والد کی کیفیت کیا تھی؟ حضرت علی سے کسی نے سوال کیا جس کو سجدہ کیا کرتے ہیں اسے کبھی دیکھا بھی ہے؟ تو حضرت علی فرماتے اتنی دیر تک سجدے سے ساری نہیں اٹھاتا جتنی دیر تک اس کے جمال کو دیکھ نہیں لیتا. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے تہجد اپنے باپ سے سیکھی ہے. بھائی جان یہ گھر کا ماحول ہے، سجدے ہیں تو سجدے کربلا میں بھی قضا. سیدہ زینب جب مدینہ واپس آتی ہیں تو خواتین آئی، انہوں نے کہا کہ بہن کربلا میں اوکھا وقت کون سا تھا؟ پوچھنے والی خاتون کی غرض تھی یہ کسی شہید کا تذکر کرے گی کہ بھائی کی شہادت نے تڑپا دیا، بچوں کی شہادت نے تڑپا دیا. لیکن سیدہ زینب فرماتی کربلا میں ہمارے اوپر سب سے مشکل وقت وہ تھا کہ جب ہم رات کو شہداء کی لاشیں جمع کر رہے تھے تو میری نماز مغرب میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی. قضا نہیں ہوئی، تاخیر ہوئی. یہ قوم کی بیٹی بہن ماں بھی سوچے دیکھے کہ سیدہ کا سجدہ قضا نہیں ہوتا، تاخیر ہوتی ہے تو تڑپ جاتا ہے. یہاں سوال ہے دوست، ہم پردیس کے دھکے کھاتے ہیں کس کے لیے؟ اولاد کے لیے. ہم اپنے کوئی غربت کی لکیر پہ کھڑا ہے یا جس کی معیشت آسمان کو چھو رہی ہے، ہر باپ ہر ماں کی یہ آرزو ہوتی ہے کہ میں اپنے بچوں کو اچھا کھلاؤں، اچھا پہناؤں، اور اس کے لیے ہم اچھا موبائل بھی لے کے دیتے ہیں، اچھی گاڑی بھی دیتے ہیں، اچھا گھر بھی دیتے ہیں، اچھا لباس بھی دیتے ہیں. دنیا کی ہر نعمت ان کے قدموں پہ رکھتے ہیں. ہماری آرزو ہوتی ہے ہمیں یہ بھی دے دیں، یہ بھی دے دیں. میرا سوال ہے، آپ نے اپنے بچوں کو موبائل لے کے دیا، مہنگا دیا، گاڑی لے کے دی، مہنگی دی. آپ نے اپنے بچوں کو مصلی دیا؟ آپ نے اپنے بچوں کو درود والی تسبیح دی؟ آپ نے اپنے بچوں کے ہاتھوں میں اللہ کی کتاب قرآن مجید تھمائی؟ وہاں تو نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، وہاں تو پیشانی سجدے میں ہے. حسینی ہے نا، حسین کے نام میں جمع ہوئے ہیں تو وہ تو آخری وقت بھی نہیں سجدہ چھوڑتے تو بچوں کے ساتھ. اور ہمارے گھر میں نہ تو مصلی رہا نہ قرآن رہا. مدرسے ہاں اگر ہے تو مصلی بھی اداس نہیں ہوتا کہ کوئی سجدہ نہیں کرے. مدت ہوگی اس پہ کسی نے سجدہ ہی نہیں کیا. قرآن کو تاج میں سجا کے رکھ دیا، اس کے ساتھ رابطہ ہو. کبھی کبھی فیکٹری کارخانہ بنا یا بیٹی کو رخصت کرنے لگے تو بطور برکت اس کے سر پہ اس کا سایہ دے کے بھیج دیا. اس کتاب سے صرف اتنا تعلق ہے. یا بچپن میں جو قاری صاحب سے قرآن پڑھا تھا 2 3 2.5 سال میں وہی پڑھا، اس کے بعد کیا ہمیں یاد ہے کہ ہم نے کبھی تلاوت کی؟ ہمارا خدا ہم سے کیا کلام کرتا ہے؟ پڑھا اور اس کو یاد کیا، اس کے عمل کے جذبے ہوئے. آج ہمارے اس کتاب سے تعلق کمزور ہوا. آج پیشانیاں سجدوں کے نور سے محروم ہوئی دوست. آج اللہ کے گھر ویران ہوئے اور آباد کیا ہوئے کھٹے، آباد کیا ہوئے چونک، آباد کیا ہوئے چائے کے کھوکھے، آباد کیا ہوئے سیمنے گھر، بند کمروں میں آبرو ریزیاں. ہماری زندگیاں کہاں گزر رہی ہیں بھائی؟ یہ بستی مسلمانوں کی ہے. اگر شہاں نماز کے وقت جب حی علی الصلاۃ کی صدائیں گونجے تو مجھے بتائیے صاحب نماز پڑھنے ہیں تو یہ جگہ ناکافی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ آپ کو ساتھ والے گھر محلے جو ہے وہ مکان خریدنے ہوں گے، لیکن نماز کے وقت تو ریٹ سخت بھی نہیں ہوتی. یہ بسنوں کی حالتیں ہیں. اور حسین کا تو وقت آخر بھی سجدہ قضا نہیں ہوتا. یار اگر میں اور آپ اپنی اپنی نمازیں جمع کرنے لگے نا تو ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کہیں گے مولانا میں آپ کو حساب لگا کے بتاتا ہوں کہ میں نے 30 سالوں میں کتنی نمازیں پڑھی، اس سے پچھلے ہفتے میں میرے 2 نمازیں چھوٹی ہیں، 10 نمازیں چھوٹی. نہیں بھائی جان، جہاں ہمیں وقت نہیں لگے گا کہ ہم اپنی نمازوں کو شمار کر سکیں، بلکہ انگلیوں کے کونوں پہ گر سکتے کہ ہم نے زندگی میں کتنی نمازیں پڑھی، 40 سال میں کتنی پڑھی، 20 سال میں کتنی پڑھی. یہ ہمیں پتہ ہے کیونکہ ہم نے کبھی مسجد کا رخ ہی نہیں کیا. ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں. اور کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں بڑے فخر سے کہتے ہیں جمن تو لائے کہ ہوتا کبھی مسجد کا کوئی نہیں دیکھے. کچھ لوگ کہتے ہیں کوئی ہندی پڑھ لو کافر ہو کے مرنے، پڑھتے بھی نہیں ہو تمسخر بھی اڑاتے ہو. اور کچھ کہتے ہیں کپڑے ہی نہیں پا، کپڑے نہیں بھائی جان من کرتا ہے کپڑے پیمان لگے بھی اللہ کے دربار میں کھڑا کر دیتے اگر من ستھرے. آج اللہ کے گھر ویران ہوئے، ہمارے پاس نمازیں کوئی نہیں بھائی، سجدے کوئی نہیں. اور اگر آج سجدہ نہیں نہ ہوگا تو قیامت کو اللہ فرمائے گا سجدہ کرو. اس دن بے نمازی بھی کہے گا ساری زندگی نہیں مانی، آج ہی اللہ کو سجدہ کر لیتے.
لیکن اس دن سجدہ نہیں ہوگا دوست، یوں کمرے کر دیں۔ بے نمازی کہاں ہوگا؟ قارون، حامان، آپ انہیں اچھی طرح جانتے ہو، یہ اللہ رسول کے دشمن ہے۔ اللہ رسول کے دشمن کی صف میں بے نمازی ہوگا۔ وہ سالم نے کہا تھا کہ کون کہتا ہے کہ ظلمات نے دم توڑ دیا ہے؟ ہم لوگ آج بھی دنوں میں کھڑے، میں بڑی بہاؤدین ایک جگہ خطاب کرنے گیا، نماز کا ٹائم تھا، ہم پہلی صف میں کھڑے تھے، تو ایک ساتھ کا مصلی ساتھ کھڑا تھا، تو چودھری صاحب نے کھینچ کے پچھلی صف میں کر دیا اور آواز کہی تیرے نام تو میری نماز بھی نہیں ہوتی۔ کمی کے ساتھ کھڑا ہونا توہین سمجھ دے۔ جو اللہ رسول کے دشمن ہوں گے بھائی، ان کے ساتھ کھڑا ہونا کہ یہ اعزاز کی بات ہوگی؟ کربلا کا پیغام ہے بھائی، حسین وقت آخر بھی سجدہ نہیں چھوڑ دے۔ حسین کے نام پہ جمع ہونے والوں، آج حسین کی روح سے وعدہ کرو، آج کے بعد نماز نہیں چھوڑ۔ اللہ سے کرنا ہے بھائی، میری عادت نہیں کہ میں زور دوں، میں زور سے کہو میرے ساتھ، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، اللہ مجھے بھی اس پہ قائم رہنے کی توفیق۔ آج کے بعد اب نماز نہیں چھوڑیں، خود بھی پڑھیں گے، اپنے بچوں کو بھی انگلی تھام کے لائیں گے۔ بھائی یہ ایک چکر ہے، دوبارہ آنا کوئی نہیں، دوبارہ کہو گے نا کہ اللہ بھیج دے، اس دن بھیجا بھی نہیں جائے گا۔ آج وقت ہے، کتنے لوگوں کو منع مٹی کے نیچے چھوڑ کے آئے ہیں آپ، کتنے حسین جن جو بدن میں چٹکی بھر مٹی رکھنا گوارا نہیں کرتے، منع مٹی کے نیچے نہیں دیکھا آپ نے؟ شہنائیاں جہاں بج رہی تھی، سبے ماتم بجتے نہیں دیکھے؟ وہ کہاں گئی رونق، وہ کہاں گئے تکبر، وہ کہاں گئے وہ چھاتی تان کے چلنے والے، وہ کہاں گئے اکڑ اکڑ کے چلنے والے؟ منع مٹی کے نیچے ہیں، ہم نے بھی چلے جانے ہیں، یادوں کے چراغ گل ہو جانے ہیں، لیکن اگر سجدوں کی سوغات لے کے جاؤ گے تو جس طرح علی حجویری کا نام زندہ ہے، آپ کا بھی زندہ رہے گا۔ آپ کے اس پہاڑوں کے دامن میں یہیں قریب کوئی اللہ والا رہتا ہے، آپ کو نہ جانے شاید خبر بھی نہ ہو کب گزر گئی ہے، لیکن یادوں کے چراغ آپ بھی جان رہے ہیں۔ عمل کی راہوں پر چلو گے تو اللہ راضی ہوگا۔ یہ حسین کا پیغام ہے، حالات جیسے بھی ہو نماز نہیں چھوڑو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سجدے عطا فرمائے، حسین کی سیرت پہ عمل کی جذبوں سے ہم سب کو فرمائے۔